میں نے پوچھا ایک حضرت ابو ہریرہ اور اتنی لاکھوں حدیث ہیں، ارشاد ہو رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ کے درباری، آپ کے اصحاب آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، اور جب آپ کے پاس سے نکل کے باہر جاتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم، اللہ نصیب عباس ان سے پوچھتے ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، ہمارا موقف، ہمارا عقیدہ پوری دنیا کے سامنے لاؤڈ سپیکر پر بیان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے اپنا کوئی بھی عقیدہ چھپایا ہوا نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کی بات۔ اور مسلمانوں کے نزدیک گناہ کی واضح تعریف یہ ہے کہ جو چھپ کے کیا جائے یا کر کے چھپایا جائے۔ کیا کہنے، اگر عزاداری گناہ ہوتی تو ہم حجروں میں چھپ کے کرتے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تبلیغ کی خاطر تو آٹا ساتھ لے کے جاتے ہیں، چولہا بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، توا بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ پوچھو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جی جناب پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے، بھوک بہت لگتی ہے۔ آؤ مجلسوں میں دیکھو کوئی روٹی گھر سے لے کر نہیں آتا، پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں، ہم پورا دن بچے لے کے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی ایک مومن دکھاؤ جو روٹی ساتھ لے کر آیا ہو۔ ہمیں بھی بھوک لگتی ہے لیکن پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا و آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسن حسن حسین کے صدقے میں پال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین دو طرح کا کھانا کھلاتا ہے، ایک کا نام ہے لنگر، ایک کا نام ہے نیاز۔ لنگر سب کھائیں، ہندو کھائے، عیسائی کھائے، مسلم کھائے، غیر مسلم کھائے، لیکن نیاز تبرے کے بغیر کھانا حرام ہے۔ جب تک تبرے کے حفاظتی ٹیکے نہ لگے ہوئے ہوں، نیاز اس وقت تک نیاز رہتی ہے جب تک وہ کھائیں جو بطول کے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔
لنگر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کھانا، لنگر کھا لو۔ نیاز کے لیے جتنے لوگ عزاداری کی تہذیب سے واقف ہیں، کبھی نسلی شیعہ نہیں کہے گا کہ نیاز کھا لو۔ نیاز کے لیے لفظ ہے چکھنا۔ جو چپ کر گئے زیادہ کھاؤ، لیکن لفظ استعمال ہوگا چکھنا۔ لنگر ہوتا ہے دیگوں میں، نیاز ہوتی ہے پلیٹ میں۔ زیادہ مومن کھائیں، تھوڑی سی چکھی جاتی ہے۔ جیسے ہی نیاز چکھنے کا لفظ آئے، مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، کل ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ مومن موت کو نیاز سمجھ کر چکھ رہا ہے۔ اور جنہیں نیاز سے موت آتی ہے، جو کھا کے کہتے ہیں کہ بدعت ہے، ان کے لیے مسئلہ۔ ہمارا عقیدہ کھلم کھلا، اس صحابہ کو نہیں مانتے۔ کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ سے منوائے نا، انگلیاں نہ کر دو، نبی سے منوائے نا۔ ہماری اوقات ہے جسے اللہ منوائے، جسے مصطفیٰ منوائے، اسے کیوں نہ مانے؟ جی آپ علی کو مانتے ہیں، علی کے دشمنوں، اگر علی بھی محمد کا جنازہ نہ پڑھتا تو ہم علی کو بھی نہ مانتے۔ شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، منافقوں کو نہیں مانتے۔ لیکن کیا کہنے اتنا منواؤ جتنے وہ ہیں۔ مسجد مسجد ہوتی ہے، کعبہ نہیں ہوتی۔ مسجد کا بھی احترام ہے، کعبے کا بھی احترام ہے، مسجد کا اپنا احترام ہے، کعبے کا اپنا احترام ہے۔ آپ اگر مسجد کو کعبہ منوانا چاہیں، نہیں بن سکتے۔ میں نے پوچھا، ایک حضرت ابو ہریرہ اور اتنی لاکھوں حدیث ہیں، مسلمان بھی لیٹ ہوئے، فتح خیبر کے بعد 8 ہجری، 2.25 سال رسول کے ساتھ رہے اور اتنی حدیثیں بتائی جتنا 20 سال ساتھ رہنے والوں نے بھی نہیں بتائی۔ یہ اتنے جینیس کیسے تھے؟ کون سی ہارڈ ڈسک تھی؟ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے آپ تو بس ظالم ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ان کی شان کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ مدینے میں ایک تاجر تھا، پیاز بیچتا تھا، مال زیادہ منگا بیٹھا، پیاز بکتے نہیں تھے، دعا کروانے آیا، قبلہ دعا کریں میرے پیاز بک جائے۔ انہوں نے کہا کتنے ہیں؟ اس نے کہا 20 اونٹ۔ انہوں نے کہا
اگر بکوا دوں تو اس کا جب ہی تو آیا ہوں. انہوں نے فرمایا اجو اج ہونے مینٹلم. اس نے کہا دعا کرے سر. انہوں نے کہا میری دعا نہیں, میرا حصہ ہو. انہوں نے کہا ادو اد. دیکھیے پیاز بکتے ہیں. یہ چوک میں کھڑے ہو گئے. مسلمانوں آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے تاریخ بتائی. آج حضور نے فرمایا تھا جو پیاز کھائے گا سیدھا جنت میں جائے گا. بیچارے سادے مسلمان جنت کے شوقین, حوروں کے طلبگار, دوڑ پڑے. آدھا کلو دیں میرا ٹبر زیادہ ہے, کلو دیں. وہ تھوڑی دیر میں سارے پیاز بک گئے. جھاڑو دیا, دکان خالی ہوئی. آدھے پیسے لے کے جا رہے تھے. گنتے گنتے ام المومنین بی بی عائشہ کے دروازے سے گزرے. گھبرانا نہیں, میں پڑھ رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں. مسلمانوں کی کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بی بی نے غصے سے کہا وے ابو ہریرہ, نبی نے کب کہا تھا جو اگلا فکرے میں بولے گا اسے میں منبر سے پہلے سلام دیتا ہوں. وے ابو ہریرہ, نبی نے کب کہا تھا کہ پیاز کھانے سے جنت ملتی ہے؟ غصے میں آ کے کہتے ہیں بی بی نبی نے کب کہا تھا میرا وارث کوئی نہیں ہوگا؟ نبی نے کب کہا تھا میرا وارث کوئی نہیں ہوگا؟ تسی ڈوک کے کھاؤ تو جائز. میں صرف پیاز بھی نہ بیچوں. مالی صاحب نے مجھے ڈانٹ دیا, کہہ لگے تمہیں اصلی واقعہ پتہ نہیں. میں کہ جی او کی ہے. حضور مسجد میں تھے, کہیں پیالے میں دودھ آئے, ہدیہ. حضور نے تھوڑا سا پیا, اندر سے کسی نے بلا لیا. نبی نے دودھ رکھ دیا, اندر چلے گئے. انہیں بھوک لگی ہوئی تھی. بڑی بھوک. اسے واسطے تک کھلا دودھ نہیں چھوڑنا چاہیے. بلیاں شلیاں بس. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نہیں. دودھ پینے لگے. اسی منظر کو دیکھ کے حضور نے کہا تھا ابو ہریرہ. ترجمہ نہ کرو, مسلمانوں نے غصہ چڑھ گیا. میں جو حضور نے کہا وہی کافی. انہوں نے کہا اسی دن سے ان کا دماغ تیز ہو گیا, جو سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا. میں کہتا ہوں غیرت ہو تو بندے کو سمجھ آئے
برابر بھی غیرت ہے. اپنی موت یاد ہے, قبر یاد ہے, تو میں سرزمین پنڈی بھٹیا پر لاؤڈ اسپیکر میں مجلس حسین میں منبر رسول سے دعوت فکر دیتا ہوں. جو ایک دفعہ جھوٹا دودھ پی لے اور سے سارا دین لیتے ہو, اور جو محمد کی زبان چوس انہوں نے نماز سیکھی رسول سے, ان سے رسول کی نماز نہیں پوچھتے, ان سے رسول کا روزہ نہیں پوچھتے, ان سے رسول کا حج نہیں پوچھتے. جہاں جہاں تک آواز جا رہی, میں بہت چھوٹا ہوں رتبے کے لحاظ سے, یہ منبر بہت بڑا. وہ شیعہ نہیں جو صحابہ کی عزت نہ کرے, اسے شیعہ کہلوانے کا حق نہیں. جسے پیغمبر کے صحابہ کی عزت کا نہیں پتا, ہم اس میں لعنت بھیجتے ہیں. جو صحابی کو برا کرے ہم اسے خنزیر سمجھتے ہیں, جو صحابی کو برا کرے ہم اسے بے غیرت سمجھتے ہیں, جو برے کو صحابی کرے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحابی رسول کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے, محمد کی زبان نہیں چوس سکتا. صحابی سجدے میں نبی کے طلبوں کے پیچھے ہو سکتا ہے, رسول کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا. صحابی رسول کو کندھوں پر اٹھا سکتا ہے, نبی کے کندھوں پر سوار نہیں ہو سکتا. صحابی پلے سرات سے گزر سکتا ہے, پلے سرات سے گزار نہیں سکتا. صحابی جنتی ہو سکتا ہے, جنت کا سردار نہیں ہو مل کر علی مدد حق. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین نہیں ہو. صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے, کل ایمان نہیں ہو. صحابی نبی کو رشتہ دے سکتا ہے. صحابی رسول سے رشتہ لے نہیں سکتا. کچھ بندوں نے بی بی کا رشتہ مانگا تھا, انہوں نے صرف مانگا تھا, رسول ان کے گھر سے لے آیا. بات سمجھ آئے وہ بولنا میرے ساتھ. انہوں نے خالی مانگا تھا. ہم عزت صحابہ سے واقف ہیں, بے ایمانی نہ کرو. نجائز مارکیٹ کی نکڑ پر مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ مارکیٹ بچے. انہیں مسجد سے پیار نہیں ہوتا, اپنی ناجائز مارکیٹ بچاتے ہیں. صحابی کی عزت ہمیں پتا ہے, بلال بھی ہو تو ہم سلام کرتے ہیں. رنگ کا کالا, ذات کا حبشی, زبان میں لغت. اشہدو کو کہتا تھا اشہدو. بندے لڑتے تھے, یہ ایک ہی جواب دیتا تھا, یہ تین میری زبان پہ نہیں چڑھتے.
رکھتے ہیں، میری زبان پر چڑھتے نہیں، سلامت رہے. عشق مصطفیٰ تھا. یہ سیاست میں جتنے انوالو ہوئے ہیں وہ سارے لوکل تھے، باہر والوں نے گڑبڑ نہیں کی. کمبر یمن سے آیا نوکر بن کے رہا، سلمان ایران سے آیا نوکر بن کے رہا. لوکل پالیٹکس. سیاست میں ہمیشہ لوکل بندے حصہ لیتے ہیں، بے شک. ہمیشہ لوکل بندے. تو اب ان کا علم تو قرآن نے بتا دیا کہ ان کے پاس تو رسول کی بات کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں تھی. تو اب اہل ذکر کون ہے؟ ہم کسی کو مانتے ہیں تو پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماننے کے لائق ہے یا نہیں. قرآن منوائے منواتے دو. اہل ذکر کون ہے؟ اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اہل، ایک ہے ذکر. اہل ذکر. اہل ذکر، اہل کون ہے؟ ذکر کیا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ذکرن رسولا، ہم نے اس رسول کو ذکر بنا کے بھیجا. ذکر ہے رسول، ذکر رسول ہے. اہل کون ہے؟ اہل کے گن کے ترجمے قرآن میں 4 ہیں، میں چاروں پڑھتا ہوں. موسیٰ اور خضر. خضر ولی تھا، جزوی ولی. موسیٰ نبی تھا، اولو العزم. اولو العزم نبی سے جزوی ولی افضل ہوتا ہے. اس لیے موسیٰ خضر کے پاس پڑھنے آیا. خضر نے فرمایا تو میرے پاس نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ لے لے، پاس ہو جاؤں تو رکھ لے. کا شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں. موسیٰ شریعت تھا، خضر معرفت تھا. موسیٰ نبی ہے، شریعت تھا. جناب خضر معرفت. شریعت کی سمجھ میں معرفت نہیں آتی، اور معرفت نے کبھی شریعت کو لیفٹ نہیں کروائی. 9 دفعہ سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھنا شریعت ہے. نبی نے پڑھ لیا 9 دفعہ. شریعت نے کہا محمد سر اٹھا ورنہ نماز گئی. معرفت نے کہا آج پوسٹ میں حسین ہے، سر اٹھایا تو نماز گئی. شریعت میں بیٹا ذبح کرنا حرام ہے. اگر ابراہیم کسی مولوی سے فتویٰ پوچھتا تو اس نے جائز نہیں کہنا تھا، کیونکہ شریعت کو چھری اور خون کے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے. معرفت ہوتی ہے تو بندہ زنجیر مارتا ہے. جو امام زمانہ کی فورس میں ہی نہیں، وہ زنجیر مارے کیوں؟ یہ خاص لوگ ہیں جو چنے ہوئے، خاص لوگ ہیں. سلام ان ماؤں پہ جو بچوں کو زنجیر زنی کی تربیت ہے. اس کے بغیر محبت علی، محبت حسین کا دعویٰ مکمل نہیں. ماتم کرنا حسین، مولوی کے فتوے کی پرواہ نہ کرنا، یہ عشق کی نماز ہے. شریعت تھا موسیٰ، معرفت تھا خضر. شریعت اور معرفت کشتی میں بیٹھے، معرفت نے کشتی میں سوراخ کر دیا. شریعت تڑپ کے کھڑی ہو گئی، آواز دے کے کہتی اغرقتہا من اہلہا، تو چاہتا ہے کہ اس کے سوار ڈوب جائیں. اہل کا مطلب سوار.
पहला मतलब वाह वाह बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अहल का मतलब सवार, अहल का दूसरा मतलब कुरान मजीद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। मेरे अहल को मेरा वजीर बनाओ। अहल का मतलब भाई। तवज्जो चाहता हूं। अहल का मतलब सवार, अहल का मतलब भाई, अहल का मतलब सवार, अहल का मतलब भाई। अहल का तीसरा तर्जुमा, नूह ने कश्ती बनाई, बेटा पहाड़ पर चढ़ गया। नूह का बेटा पहला काफिर है जिसने सुन्नत बनाई कि नबी को छोड़ो पहाड़ पे चढ़ जाओ। अक्सर काफिर नबियों को छोड़ के पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। अहल का मतलब बेटा। इन अपनी मिन आहली, ये मेरा अहल है। अहल का मतलब बेटा। अहल का तू चौथा तर्जुमा, यूतून अमानात इला अहलिहा, अमानत उनके अहल को दे दे। अहल का मतलब वारिस, अहल का मतलब बेटा, अहल का मतलब भाई, अहल का मतलब सवार, अहल का मतलब वारिस। ज़िक्र का मतलब रसूल। फस्अलू अहल ज़िक्र, अगर नहीं जानते हो तो मोहम्मद के सवारों से पूछो, सवारियों से नहीं। जो रसूल के सवार हैं, कौन था रसूल का सवार? हसन और हुसैन और अली। मैं शेर पढ़ता हूं और मौला की कसम अपने लिए पढ़ता हूं। जो फुकरा है उनसे दुआ ले ले। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, और भी 11 के 11 अली है। अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा। फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा। मखदूम कौनैन को सुनाता हूँ, मलका हया को सुनाता हूँ, राशिया को सुनाता हूँ, मर्जिया को सुनाता हूँ। मैं गुनाहगार हूँ, मेरी औकात कोई नहीं, लेकिन उसके बच्चे के मेंबर पे उसकी मर्जी से खड़ा हूँ। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा। किसमें जुर्रत के रखे मोहर नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा।